اچھا، آپ نے بہت خوب فرمایا، واضح کیا کہ حضرت سفی شہباز قلندر کمیونٹی کو جوڑ رہے تھے، انسانوں کی جو ہے وہ تربیت کر رہے تھے اور شریعت کے ساتھ ان کو جوڑ رہے تھے۔ پھر یہ کہاں سے بات آ گئی کہ عام طور پر سننے میں بھی آیا ہے، لوگ بات بھی کرتے ہیں کہ حضرت سفی شہباز قلندر کا جو کلام ہے وہ شریعت سے آزادی کا، شریعت مخالفت کا ایک نعرہ بلند کیا ہوا ہے کہ وہ تو شریعت کے پابند نہیں ہے۔ تو جو آپ بات بتا رہے ہیں وہ تو سراسر سراپا شریعت نظر آ رہے ہیں، تو یہ فرق کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ بہت ساری متس ہیں حضرت سخی لال شہباز قلندر کی حیات کے متعلق، ان کی سیرت کے متعلق۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر اگر شریعت سے آزادی کا درس دیتے تو آپ مدرسہ فقہ الاسلام کو کیوں اس کی بنیاد ڈالتے؟ اگر آپ شریعت سے آزادی کا درس دیتے تو لوگوں کو صرف و نحو کیوں پڑھاتے؟ اگر آپ شریعت سے آزادی کا درس دیتے تو آپ نے جو منشب، اجناس، عقد اور زبدات کتابیں لکھی ہیں، فنون کی ہیں، یہ دراصل وہ فنون ہیں جو بعد ازاں ہمیں شریعت کو ہی سیکھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ اگر جو بھی درس نامی کے کورسز ہیں یا مختلف وفاق ہیں، ان میں جو ابتدائی سال ہے تو یہی فنون پڑھائے جاتے ہیں جو بعد میں جا کے قرآن و سنت سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اب دیکھو نا، ایک شخص جو آذربائیجان سے سندھ میں آیا ہے اور اس کے ذہن میں موٹیو یہ ہے کہ میں یہاں کے لوگوں کو شریعت پڑھاؤں گا، ان کو میں تفسیر پڑھاؤں، ان کو میں قرآن پڑھاؤں، تو سب سے پہلے جو اس کے سامنے ایک چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو عربی لغت آنی چاہیے، ان لوگوں کو عربی زبان آنی چاہیے، اور آپ نے وہ بنیاد ڈالی جس کے اوپر بعد ازاں لوگوں کو سہولت ملی کہ وہاں پر لوگوں کو تفسیر یا قرآن پاک سے آگاہی فراہم کر سکے۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر کے متعلق آپ نے کہا کہ وہ تو شریعت سے آزادی کا درس دیتے ہیں۔ جب آپ سخی لال شہباز قلندر علیہ رحمت کا کلام پڑھتے ہیں تو آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں ایک ٹکڑا پیش کرتا ہوں، ضرور۔ فرماتے ہیں کہ رسیدم من بدریائے کہ موجش آدمی خارست، کہ میں نے کیسے دریا کو دیکھا ہے جس کی موجیں آدم خور ہیں۔ رسیدم من بدریائے کہ موجش آدمی خارست، نہ کشتی اندراں دریا نہ ملاح عجب کارست، کہ وہ ایک ایسا دریا ہے جس میں نہ کوئی کشتی ہے نہ اس کا کوئی ملاح ہے۔ اب کشتی اور ملاح ہے کیا اس میں؟ فرماتے ہیں شریعت کشتی دارد طریقت بادبانے حقیقت لنگر دارد کے راہ فقر دشوارست، کہ اگر اس دریا میں جو آدم خور دریا ہے تم اس سے گزرنا چاہتے ہو، جو جیسا کہ انہوں نے اس دنیا کو کہا کہ ایک ایسا آدم خور دریا ہے کہ لوگوں کو کھا جاتا ہے اور یہ ان کے اعمال نامے غرق کر دیتا ہے، تو آپ نے اس کا حل بتایا کہ شریعت کشتی دارد، شریعت تمہاری کشتی ہے، طریقت بادبانے اور اس کا بادبان طریقت ہے، حقیقت لنگر دارد، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان، حقیقت سے آگاہی اس کا لنگر ہے، حقیقت لنگر دارد کہ راہ فقر دشوارست۔ وہ فرماتے ہیں کہ راہ فقر دشوار ہے کیونکہ اس میں آپ لوگ نہ شریعت کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ طریقت کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ حقیقت کو، اور نہ معرفت خدا بندی کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر اس طرح میں اس کی 20 مثالیں پیش کر سکتا ہوں جو ثابت کرتا ہے کہ حضرت سخی لال شہباز قلندر کا کلام شریعت سے دوری کا درس نہیں دیتا بلکہ وہ عین شریعت کو اپنانے کا درس دیتا ہے۔ بہت خوب فرمایا آپ نے۔ اگر ہم حضرت سخی شہباز قلندر کے علاوہ بھی باقی صوفیاء کی سیرت پر نظر ڈالیں تو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر ان کی ایک ہی تصویر ہے کہ وہ فلاں کرامت کرتے تھے، وہ فلاں اس کرامت پر فائز تھے، انہوں نے یہ کرامات کی ہیں، وہ کی ہیں، ما فوق الفطرت چیزیں، تو وہی ہمیں کرامات ان کی دیکھنے کو، سننے کو ملتی ہیں، عوام بھی اسی سے خوش ہو جاتی ہے۔ لیکن دراصل تو صوفیہ کرام نے لوگوں کو سب سے پہلے ایجوکیٹ کیا، اور ایجوکیٹ کرنے میں سب سے پہلی جو چیز تھی وہ قرآن و سنت اور شریعت ہی تھی۔ یعنی کہ کسی بھی صوفی نے، میرے خیال میں آپ کسی بھی سیرت کسی بھی صوفی کی پڑھیں تو شریعت سے آزادی کا تو کوئی درس دیتا ہی نہیں ہے، اور جو شریعت سے آزادی کا میرے خیال میں درس دیتا ہے وہ صوفی ہو ہی نہیں سکتا۔